قوم نوح پر اللہ کا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کو بتا رہے ہیں، اور پھر کہتے تھے اگر نہیں مانو گے اللہ کو، اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ عذاب بھیجیں گے۔ تو قوم بولنے لگی ٹھیک ہے آپ عذاب منگاؤ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو انہوں نے دعا کی اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کری، آپ نے بد دعا کری کہ اللہ اب ان کو ہلاک کر دو جب نہیں آئیں گے سیدھے راستے پر۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، اب تم ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ ایک کشتی تیار کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام جتنے مومن ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، سب کو کشتی میں سوار کیا، اور ہر جانور جو بھی جانور تھے، شیر، چیتا، ہاتھی، سب کے جوڑے اس میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی رکھو، ایک شیر ایک شیرنی جیسے جوڑا، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا رکھو۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کو دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جو کشتی میں سوار کرائے، جیسے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، مسلمان جو ہوئے تھے اس ٹائم نوح علیہ السلام، ان کو چھوڑ کے باقی پوری دنیا اللہ نے پانی کے عذاب سے تباہ کر دی۔ پھر دوبارہ دنیا شروع ہوئی ان لوگوں سے جو کشتی میں سوار تھے۔